محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام، پروگرام صدائے پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کی میزبان پروفیسر سلمیٰ خان آپ کا خیر مقدم کرتی ہے، اور اس پروگرام کو آپ کے لیے ترتیب دیتے ہیں ہمارے پروڈیوسر طارق کلیم، اور اس وقت ڈیوٹی آفیسر کے طور پر میرے ساتھ موجود ہیں نوشین انجم صاحبہ. اور سامعین کرام، آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ سیگمنٹ ہے ہمارا نعت وسیلہ نجات، اور جیسا کہ اس کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں ملک پاکستان کے جو نامور ثناخوان ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کر دیں، اور جنہوں نے نعت ہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، اور اس حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا فروغ نعت کے لیے. ان شخصیات کو اس پروگرام میں ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ملک پاکستان کے جو نئے ثناخوان ہیں، جو نئی آنے والی بچیاں ہیں، جو نعت کی فیلڈ میں اپنا نام مقام بنانا چاہتی ہیں، جو نعت سے اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو مزین کرنا چاہتی ہیں، ایسی بچیوں کو بھی ہم اپنے پروگرام میں دعوت دیتے ہیں. اور وہی جن کی شخصیت کے اوپر ہم پروگرام کر رہے ہیں، اسی شخصیت کی جو نعتیں ہیں وہ ہمارے نئے جو نیو کمر بچے ہیں ان نعتوں کو وہ پیش کرتے ہیں پروگرام میں. اور اللہ کریم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو لوگ ہمیں سوشل میڈیا پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں، ان کو بتاتی چلوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بہنیں علیزہ بطول اور زینب بطول. پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام بچوں، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی تشریف آوری کا. اور سامعین کرام، آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ پروگرام خصوصی طور پر ہمارے جو مغربی یورپ کے سامعین ہیں ان کے لیے پیش کیا جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے سامعین بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. جو مجھے سن رہے ہیں ہماری ویب سائٹ پر، ان کو بتاتی چلوں کہ پی بی سی ورلڈ سروس کا جو فیس بک پیج ہے، اس پیج پر یہ پروگرام اس وقت لائیو ہے، اور لائیو پروگرام میں جو ہے وہ اس وقت آپ ہمیں دیکھ بھی سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ سامعین کرام، آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارے ڈیوٹی روم کے نمبر پر ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، اپنی سجیشنز بھی دے سکتے ہیں. نعت کے حوالے سے کوئی فرمائش ہے آپ کی، آپ ہمیں کال کے ذریعے بھی وہ فرمائش دے سکتے ہیں. اور پی بی سی ورلڈ سروس کا جو فیس بک پیج ہے، اس پیج پر کامنٹ کے ذریعے بھی آپ اپنی فرمائش کا اظہار کر سکتے ہیں. فون نمبر آپ کو بتاتی چلوں 051 جو ہمارے اسلام آباد کا کوڈ ہے، 051-927-6467، یہ ہمارا فون نمبر ہے. لیکن اگر آپ پاکستان کے باہر سے ہمیں کال کرتے ہیں تو obviously آپ نے پھر ہمارا جو کنٹری کوڈ ہے وہ بھی ساتھ میں آپ نے ڈائل کرنا ہے. تو سامعین کرام، یہ پروگرام جو ہمارا ہے نعت وسیلہ نجات، ونس اے ویک یعنی جمعے کے دن ہم یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. اور آج جن شخصیات کے حوالے سے اپنے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے، ان کا نام ہے ہمدانی برادرانز. بہت پاکستان کا ایک بہت بڑا نام، ایک بہت جانا پہچانا نام نعت کے حوالے سے ہمدانی برادران کا. اور دونوں بھائیوں کے جو اس میں گرامی ہیں وہ بھی آپ کو بتاتی چلوں، محبوب احمد ہمدانی اور مرغوب احمد ہمدانی. انہی دونوں شخصیات کی نعتیں آج ان بچوں نے بھی تیار کی ہیں. یہ دونوں بچے بھی اسی ڈیکورم اور اسی روش کے اوپر چلتے ہوئے، جس طرح کے ہمدانی برادران جس طرح سے نعت پیش کرتے تھے، جس طرح سے پڑھتے تھے، اسی طرح سے یہ بچیاں بھی پڑھتی ہیں. بہت خوبصورت لحن، خوبصورت آواز ان بچیوں کی. سامعین کرام، جب بدن تقوی کے نور سے چمکتا ہے تو نفس اپنی ضد چھوڑ کر اللہ کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے سامنے اپنا سر جو ہے وہ جھکا دیتا ہے اور رکوع کی چادر اوڑھ لیتا ہے، اور دل دنیا کی محبت سے اچاٹ ہو کر اللہ عز و جل کی یاد کے لیے زہد کے تخت کے اوپر جا بیٹھتا ہے. تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اور صحیح مسلم میں اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو طلب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے فلاں شخص سے محبت ہو گئی ہے. سامعین کرام، قربان جائیے اس جملے پر اور غور کیجئے کہ اللہ کریم خود فرما رہا ہے، اتنی بے نیاز ذات ہے، اور وہ بے نیاز ذات جو ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے کسی شخص سے محبت ہو گئی ہے. جبرائیل علیہ السلام جب یہ بات سنتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں تو اللہ کریم آپ فرمائیے کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے. تو اللہ کریم جبرائیل کو فرماتے ہیں کہ جبرائیل، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور میں تمام مخلوقات کو یہ حکم دیتا ہوں کہ وہ بھی اس سے محبت کریں. اللہ کریم جس شخص سے محبت کرتا ہے، آپ دیکھیے کہ تمام کائنات کو نہیں جھکا دیتا اس کے قدموں میں. اور دیکھیے نعت پڑھنا، نعت لکھنا
میں سمجھتی ہوں یہ ایک ایسی مسند ہے کہ اس مسند کے اوپر اللہ کریم جس کو براجمان کرتا ہے, جس کو بٹھاتا ہے, میں کہتی ہوں کہ اس کے تو دنیا میں بھی وارے نیارے ہو جاتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے, بشرط یہ کہ وہ باعمل ثناخوان ہو. ثناخوانی کو انفارچونیٹلی آج کل بہت لائٹ لے لیا گیا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ثناخوان ہونا تو بہت بڑی بات ہے, لیکن باعمل ثناخوان اگر آپ ہو جائیں تو کیا ہی کہنے ہیں. اور پھر دیکھیے کہ ہم اللہ کے حبیب, اللہ کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کریم ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. اگر ہم اللہ کے محبوب کے محبوبین یعنی آپ کے آل پاک کا ذکر کریں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے کتنی محبت کریں گے. اور پھر وہ شخصیات جن شخصیات نے اللہ کے حبیب کا ذکر کیا, اللہ تعالیٰ نے ان سے محبت کی, دنیا میں ان کو اتنے رتبے اللہ کریم نے عطا فرمائے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. ان شخصیات کا دیکھیے ہم یہاں پہ آج تذکرہ کر رہے ہیں, ان کی شخصیت پر بات کر رہے ہیں, ان کی نعتیہ خدمات کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اور ان کے ذکر کے فیضان سے فیضیاب بھی ہو رہے ہیں. اور پھر آج دیکھیے کتنا مبارک دن, آج کی رات برکتوں والی رات جو کہ آنے والی ہے ابھی, اور جس میں بس چند ساعتیں باقی ہیں. انشاءاللہ اس کے مزے ہم لوٹیں گے اور انشاءاللہ ضرور اپنے گناہوں کی بخشش آج کی رات ہم کروائیں گے. تو اللہ کریم ہمارے حالوں پر اپنا رحم فرمائے. بچوں آپ سے میں ملتمس ہوں کہ آپ سب سے پہلے اگر حمد باری تعالی پیش کر دیجئے تو بہت اچھا ہو جائے گا. بسم اللہ کیجئے. اللہ 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 لا الہ الا ہو, اللہ 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 لا الہ الا ہو. پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا ہو. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم, پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج درو دیوار نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا ہو. 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم. 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم. ماہ نبوت میرے رسالت, ماہ نبوت میرے رسالت, صاحب خلق عظیم نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا ہو. جبریل آئے جھولا جھلانے, لوری دے ذی شان.
سبحان اللہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا صلی علیہ. آئیے سنتے ہیں مرغوب احمد حمدانی کی آواز میں خوبصورت نعت. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے، منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے، جس وقت محمد کا دربار نظر آئے، جس وقت محمد کا دربار نظر طیبہ کی ہواؤں میں، مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں
جب سامنے آنکھوں کے غمخوار نظر آئے، جب سامنے آنکھوں کے غمخوار نظر آئے، چھوڑا ظہوری میں دل و جان مدینے میں، چھوڑا ظہوری میں دل و جان مدینے میں، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے۔ جی اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت سارے کمنٹس آ رہے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ پہلے ان لوگوں کو بھی اپریشیٹ کر دیا جائے۔ ماہر عبدالستار سلفی، بہت بہت شکریہ بھائی، دعائیں دے رہے ہیں اور پروگرام کو پسند کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے بھی راضی ہو۔ علیشا پریٹی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ، پروگرام دیکھ رہی ہیں، پسند کر رہی ہیں۔ احمد شاکر ہمارے ساتھ ہیں، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ میری بطول، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں جی محمد زہیب، پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا زہیب صاحب۔ صدف ہیں ہمارے ساتھ، صدف بھی پروگرام پسند کر رہی ہیں۔ احمد شاکر، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ہماری ریگولر لسنر ہیں رابعہ صدام جی۔ محمد افضل ہمارے ساتھ ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور لوگوں کے نام ہیں میرے پاس، وہ بھی میں پڑھ دوں۔ ڈاکٹر شیر دل خان پروگرام دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، سراہتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ محمد افضل ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ نعت خوان کنزا ہیں، بہت شکریہ کنزا آپ کا۔ جی سامعین کرام، اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں سپہر کے 3 بجنے والے ہیں اور یہ وقت ہوا کرتا ہے خبروں کا۔ آئیے لیے چلتے ہیں آپ کو نیوز اسٹوڈیوز کی جانب، خبروں کا انتظار کیجیے۔ سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے شب برات کے موقع پر قوم اور امت مسلمہ اور ہولی تہوار پر پاکستان میں ہندو برادری کو مبارکباد دی ہے۔ صدر نے آج اسلام آباد میں آسان کاروبار پروگرام کا اجرا کیا، جس کا مقصد پاکستان میں کاروبار ماحول اور سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت نے آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا مقصد پارٹی سے وفاداریاں تبدیل کرنے والوں کی حیثیت کا تعین کرنا ہے۔ قوم اقوام متحدہ میں اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کی روک تھام کی قرارداد منظور ہونے پر آج یوم تشکر منا رہی ہے۔
پاکستان اور جرمنی نے خطے خصوصاً افغانستان میں امن، سلامتی اور استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں جاری نسل کشی کے خلاف آج مکمل ہڑتال ہے، اور 1965 کی جنگ کے ہیرو ایم عالم کی آج 9ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم عمران خان نے قوم اور مسلم امہ کو شب برات کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ قوم اور عالم اسلام پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں امن اور خوشحالی عطا فرمائے۔ ایک اور ٹویٹ میں وزیر اعظم نے ہولی کے موقع پر ہندو برادری کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے ہولی کے پرمسرت موقع پر ہندو برادری کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، جو رنگوں کا ایک تہوار ہے۔ ادھر پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے بھی اس موقع پر ہندو برادری کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ تہوار معاشرے میں بھائی چارے کو فروغ دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام مذہبی اقلیتوں کو مکمل تحفظ اور مذہبی آزادی حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو ترقی کے یکساں مواقع فراہم کر کے قومی دھارے میں شامل کیا گیا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے آج اسلام آباد میں آسان کاروبار پروگرام کا اجرا کیا، جس کا مقصد خصوصاً چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے لیے پاکستان میں کاروباری ماحول کو بہتر بنانا ہے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ پاکستان نے ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کاروبار کو آسان بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے سرمایہ کاری بورڈ پر زور دیا کہ تاجر برادری کی شکایات کی وصولی کے لیے آسان کاروبار پروگرام کو جواب دہ بنایا جائے۔ ڈاکٹر عارف علوی نے مسائل کے جلد حل کے لیے کارکردگی بہتر بنانے اور اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے عبدالرزاق داؤد نے کہا کہ کاروبار کو آسان بنانا اور اس کی لاگت میں کمی ملک میں صنعتوں کے فروغ اور معاشی بہتری کے لیے اہم ہے۔ مشیر تجارت نے کہا کہ حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کے نتیجے میں کاروبار آسان بنانے کے حوالے سے پاکستان کی درجہ بندی بہتر ہوئی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ عالمی بینک اصلاحاتی اقدامات پر عمل درآمد کے لیے پاکستان سے تعاون جاری رکھے گا۔ حکومت نے آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے آرٹیکل 186 کے تحت سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بات اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے اپنے متعدد ٹویٹس میں بتائی۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ عدالت عظمیٰ سے اس حوالے سے رائے لی جائے گی کہ مبینہ طور پر ہارس ٹریڈنگ میں ملوث اور پیسوں کے لیے وفاداریاں تبدیل کرنے والی پارٹی ارکان کے ووٹوں کی آئینی حیثیت کیا ہوگی۔ ریفرنس میں یہ رائے بھی طلب کی جائے گی کہ معاشی فائدوں کے لیے وفاداریاں تبدیل کرنے والے ارکان کی نااہلی تاحیات ہوگی یا انہیں دوبارہ الیکشن لڑنے کی اجازت ہوگی۔ فواد چودھری نے کہا کہ سپریم کورٹ سے استدعا کی جائے گی کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرے تاکہ ریفرنس پر فیصلہ آ سکے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کی کونسل کے 48ویں اجلاس کی میزبانی پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے وزراء خارجہ کے دورے سے عالمی سطح پر ملک کا تشخص مزید بہتر ہوگا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ حزب اختلاف کی جانب سے ایسے نازک موڑ پر سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا کسی طور پر مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے حزب اختلاف پر زور دیا کہ وہ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کے وزیر امین الحق نے کہا ہے کہ حکومت نے وزیر اعظم عمران خان کی پالیسیوں کے مطابق ڈیجیٹل پاکستان پالیسی تشکیل دی ہے۔ آج کراچی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزارت ملک میں اس پالیسی کے اطلاق کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، جس سے ملک میں تیز تر ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا نیا باب کھلے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کی روک تھام کے بارے میں اقوام متحدہ میں قرارداد کی منظوری پر قوم آج یوم تشکر منا رہی ہے۔ ریڈیو پاکستان اسلام کے خلاف رجحان کے بارے میں خصوصی پروگرام نشر کرے گا، جبکہ پاکستان ٹیلی ویژن اس سلسلے میں خصوصی نشریات چلائے گا، جن میں اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے وزیر اعظم کی انتھک کوششوں کو اجاگر کیا جائے گا۔ بڑے شہروں کی مساجد میں جمعے کو خطبات میں اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کی روک تھام کے بارے میں آگاہی دی جائے گی۔ امریکہ، یورپی یونین اور خلیج تعاون کونسل سمیت اہم ملکوں کے سفارت خانوں میں اسلام کے خلاف بڑھتے ہوئے پروپیگنڈے کی روک تھام کے حوالے سے پاکستان کے کردار کو اجاگر کرنے کے لیے تقریبات کا اہتمام کریں گے۔
جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے سربراہ جنرل ندیم رضا جو جرمنی اور سوئٹزرلینڈ کے سرکاری دورے پر ہیں، جنہوں نے جرمنی کی دفاعی فوج کے سربراہ جنرل ایبرڈن جون سے ملاقات کی ہے، فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان سلامتی اور دفاعی تعاون کو مزید مستحکم بنانے سمیت دو طرفہ پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے خطے خصوصاً افغانستان میں امن، سلامتی اور استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ بعد میں جنرل ندیم رضا نے سوئٹزرلینڈ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے سوئٹزرلینڈ کی فوج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل تھامس سسلی سے ملاقات کی۔ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے سربراہ نے جنیوا سینٹر فار سیکورٹی پالیسی کا بھی دورہ کیا، جو ایک بین الاقوامی فاؤنڈیشن ہے۔ GCSP بین الاقوامی امن اور سلامتی پالیسی میں خصوصی تعلیم و تربیت فراہم کرتی ہے۔ مرکز کے دورے کے دوران جنرل ندیم رضا نے افغانستان کے حوالے سے خطے کی جغرافیائی اور تصویراتی صورتحال سے متعلق پاکستان کے سلامتی کے پہلو کو اجاگر کیا۔ انہوں نے علاقائی امن و سلامتی کے لیے افغانستان کے اندر مفاہمت کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی جانب سے نسل کشی کے واقعات اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے بڑھتے ہوئے واقعات کے خلاف آج مکمل ہڑتال ہے۔ ہڑتال کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس نے کی ہے۔ ادھر آج کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی قابض افواج نے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ کشمیر کی گلیوں میں بے گناہ لوگوں کا خون بہانے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، کیونکہ مودی کی زیر قیادت فسطائی بھارتی حکومت نے اپنی قابض فوج کو علاقے میں خون ریزی کرنے کے مکمل اختیارات دے دیے ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان نے بھاری اکثریت سے ایک قانون کی منظوری دی ہے جس کے ذریعے روس کا انتہائی پسندیدہ تجارتی ملک کا درجہ ختم کر دیا جائے گا۔ توقع ہے کہ امریکی سینٹ اگلے ہفتے اس بل کی منظوری دے گا۔ اس بل سے صدر جو بائیڈن کو امریکہ کے میگنسٹس پابندیوں کے عالمی قانون کے تحت روسی حکام پر مزید پابندیاں عائد کرنے کا اختیار ہوگا۔ 1965 کی جنگ کے ہیرو محمد محمود عالم المعروف MM عالم کی 9ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ MM عالم نے، جنہوں نے لٹل ڈریگن کے نام سے شہرت پائی، 1965 کی جنگ کے دوران F-86 سیبر طیارے اڑاتے ہوئے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں بھارت کے 5 جنگی طیارے مار گرائے۔ انہوں نے فضائی جنگ میں مجموعی طور پر 9 جنگی طیارے مار گرائے۔ MM عالم پاک فضائیہ کے پہلے لڑاکا پائلٹ ہیں جو کراچی میں پاک فضائیہ کے عجائب گھر میں مشہور شخصیات میں سر فہرست ہیں۔ انہیں ان کی شجاعت پر ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ وہ طویل علالت کے بعد 2013 میں آج ہی کے دن کراچی میں 77 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں شب برات کے سلسلے میں خصوصی مذاکرہ نشر کرے گا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، خطہ پوٹھوہار، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ ژالہ باری اور بارش کا امکان ہے، جبکہ سرگودھا، میاں والی، خوشاب، حافظ آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات، لاہور، شیخوپورہ، اوکاڑہ، ساہیوال، فیصل آباد، ملتان اور بہاولپور میں تیز آندھی اور گرد آلود ہوائیں چلنے کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور لاہور 35 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 33، پشاور 36، کوئٹہ 31، گلگت 28، مری 27 اور مظفر آباد 34 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔ جی سامعین کرام، خبریں آپ سن رہے تھے، اور میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ ایک سچے حب الوطن ہونے کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے وطن کے جو کرنٹ افیئرز ہیں، جو ان کے موجودہ حالات ہیں، اس سے ضرور آگاہ رہیں، اور ان حالات سے آگاہ رہنے کے لیے آبویسلی ہمیں خبریں سننی پڑیں گی، اور اللہ کریم ہمارے ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کے صدقے اور آج کی مبارک اور بابرکت رات کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو دشمنوں کے مذموم عزائم سے محفوظ و مامون رکھے۔ کچھ کامنٹس لوگوں نے کیے ہیں، میں وہ شیئر کر دوں بچوں، پھر اس کے بعد آپ کی طرف آؤں گی، ٹھیک ہے؟ جی، ہمیں سوشل میڈیا پہ ہمیں کمنٹ کر رہی ہیں مرحا فاطمہ، معاف کیجیے گا، محمد زہیب ہیں ہمارے ساتھ،
رابعہ بٹ ہیں اور رابعہ بٹ کہہ رہی ہیں کہ جی بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے، یہ سنا دیں تو بالکل آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ ساقی خان ہیں، ڈاکٹر شیر دل ہیں گلگت سے، فیاض کاظمی ہیں ہمارے ساتھ الشبا پریٹی ہیں، پھر ہمارے ساتھ ہیں ناہیدہ راجپوت، بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا۔ صبا اکبر بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا کمنٹ کرنے کے لیے، پروگرام کو پسند کرنے کے لیے، سراہنے کے لیے۔ کچھ اور لوگوں کے نام بھی ہیں وہ بھی میں شامل کر دوں۔ ہمارے ساتھ ملک رایان ظفر ہیں، ہمارے ساتھ حافظہ عاطرہ عثمان ہیں، ہمارے ساتھ کومل راجپوت ہیں، فائزہ مریم ہیں، محمد افضل ہیں اور طاہرہ اشفاق ہیں ہمارے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا۔ ہمیں لاہور سے کنزا آصف نے کال کی ہے اور کہہ رہی ہیں کہ اے رسول امی خاتم المرسلین کے 2 شعر سنوا دیجئے، تو میں ضرور آپ کو سنا دوں گی۔ احمد شیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ بڑھتے ہیں کلام کی جانب، چونکہ ہم نے اس پروگرام میں آج انشاءاللہ ہمدانی فیملیز کے بیٹوں کو بھی شامل کرنا ہے، اور کوئی بعید نہیں کہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا سرپرائز بھی دوں، اس کے لیے میں پلان کر رہی ہوں، اللہ کرے کہ میں کامیاب ہو سکوں، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ فی الحال اب بچوں سے نعت سنتے ہیں، چلیے بچوں۔ بلغ سبحان اللہ۔ الأولى بكماله، بلغ الأولى بكماله، كشف الدجى بجماله، حسن جميع خصاله، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، میں بروں سے لاکھ برا سہی، میں بروں سے لاکھ برا مگر ان سے ہے میرا واسطہ، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھنا میرے خدا، میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، بلغ الأولى بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، سلام کا سے طلب ہوئی، سلام کا سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، مجھے مت کہو کہ غریب ہے، میرا سب سے اونچا نصیب ہے، مجھے مت کہو کہ غریب ہے، میرا سب سے اونچا نصیب ہے،
ہوں میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھے بچوں، بہت لطف آیا۔ اللہ کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اسی طرح یہ ڈگر جو ہے یہ آپ کی منزل بن جائے، آپ اس پر چلتے رہیں اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے سمیٹتے رہیں۔ ہمیں کمنٹ کریں جی، سوشل میڈیا پہ حریم ہے ہمارے ساتھ، متین، شاہد وسیم، محمد خالد اور محمد زبیر پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، سراہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ کچھ بات کرتے ہیں ہمدانی برادران کے حوالے سے۔ سامعین کرام، وہ دور جس میں ایک بڑا پیک کلاسیکل دور تھا، وہ دور جس میں خورشید احمد تھے، وہ دور جس میں منظور الکونین علیہ رحمہ جو ہے وہ ایک ہائیلی کلاسیکل نعت خوان جو تھے وہ اس وقت شامل تھے۔ اس دور کے اندر جو ہے وہ ان شخصیات نے کورس کی شکل میں جو ہے وہ جس طرح سے ایک نعت کے اندر ایک نیا ٹرینڈ انٹروڈیوس کروایا، اور وہ ٹرینڈ نہ صرف انہوں نے انٹروڈیوس کروایا، وہ بڑا مقبول بھی ہوا، لوگوں نے اس کو بڑا پسند کیا، بڑا فالو کیا اس کو، اور پھر جناب چل سو چل، بس وہ ایک سلسلہ چل پڑا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ بہت سارے گروپس خواتین میں بھی اور جینٹس میں بھی جو ہے وہ اس طرح کے آئے، اور نعت کے فروغ کے لیے انہوں نے بے شمار کام کیا اور لوگوں کے دلوں کو اللہ کے حبیب کے ذکر سے جو ہے وہ منور کیا۔ تو آئیے پروگرام میں ایک کلام شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میں فون پر بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ان کے گھر والوں سے ہمارا رابطہ ہو جائے، سو دیٹ ہم اپنی گفتگو کو مزید کمپریہنسو بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ دیوں پہ جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا آپ کو دیکھتا مکے سے میں ہجرت کرتے آپ کو دیکھتا مکے سے میں ہجرت کرتے آپ کا نقش قدم آپ کا رستہ ملتا آپ کو دیکھتا طائف میں دعائیں دیتے آپ کو دیکھتا طائف میں دعائیں دیتے یوں میرے
सामीन कराम, एक मरतबा फिर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं और नहायत खूबसूरत नात मुबारक आप समात कर रहे थे। यकीनन आपने इससे बहुत लुत्फ़ उठाया होगा और नहायत ही कैफ़ व सरूर में डूबी हुई नात। और जैसा कि मैं ब्रेक की जानिब बढ़ने से पहले आपसे बात कर रही थी कि हमदानी फ़ैमिली से मैं रब्ता करने की कोशिश कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा उनसे रब्ता हो गया है। इस वक्त फ़ोन कॉल पर मेरे साथ मौजूद हैं मुदस्सिर अहमद हमदानी, जो कि भतीजे हैं मरगूब अहमद हमदानी और महबूब हमदानी मरहूम के वो भतीजे हैं। और अक्सर व बेशतर हमने महाफ़िल में इनको देखा इन बुज़ुर्गान के साथ और नहायत खूबसूरत अंदाज में नात शरीफ पढ़ते हैं। हमारे साथ फ़ोन कॉल पर मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर भाई वक्त देने के लिए। अल्लाह करीम आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। आमीन। अच्छा मुदस्सिर भाई, ये मुझे भी एक गलत फहमी थी कि शायद आप दोनों बुजुर्गान में से किसी एक के साहबजादे हैं। ये अब तक मैं भी यही समझती रही, लेकिन ये राज आपने ही मुझ पे अफशा किया कि आप उनके भतीजे हैं। जी, ये बहुत ज्यादा लोग जो उनको ऐसे ही समझते हैं। मुझे मरहूम हमदानी साहब कई साहबजादा समझते हैं और ये बड़ी खूबसूरत गलत फहमी है। चाचा वैसे बाप की जगह ही होते हैं, मेरे वालिद की तरह ही हैं। नहीं, आप जैसे उनके साथ साथ देखा हमने, ठीक है, मैं भी मतलब मैं और आप तकरीबन हम एज फेलो ही होंगे, तो जिस तरह बचपन से मैंने आपको देखा उनके साथ, तो मुझे बड़ा अच्छा एक एहसास होता था कि ये कितनी खूबसूरती के साथ ये बाप और बेटे मिलकर नात पढ़ते हैं। तो आपके वालिद साहब का नाम मंसूर अहमद हमदानी, राइट? जी जी, मंसूर अहमद हमदानी। तो वो भी नात ख्वानी किया करते थे? जी, वो भी बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं, लेकिन वो जरा शाये हैं, पब्लिक के अंदर नहीं आते हैं। ओके तो हाँ, सो नात तो मैं समझती हूँ, नात तो नात है, उसको पब्लिकली पढ़ें आप या बंद कमरे में पढ़ें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो हर बात फरमानी है। सुभान अल्लाह, कुल बात यही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बतौर चचा एज अ इंस्ट्रक्टर जो नात की इंस्ट्रक्शंस वो आपको देते रहे, आपने उनको कैसा पाया? महबूब हमदानी की बात करें या मरगूब हमदानी की बात करें, दोनों की अगर हम इकट्ठी, क्योंकि मैं समझती हूँ इन दोनों शख्सियात को एक दूसरे से अलहदा नहीं किया जा सकता, मैं इसीलिए दोनों की बात हमेशा इकट्ठी करती हूँ। तो कैसा पाया आपने इन दोनों शख्सियात को एज अ इंस्ट्रक्टर? बहुत 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 ही खूबसूरत शख्सियात के मालिक। हम ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में सब लोग रहते थे, तो मैंने उनके हाथ में ही परवरिश पाई माशाल्लाह। फिर हमारे घर का माहौल ऐसा था, मेरे दादा जान रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत मोहब्बत से वो नाच पढ़ते थे, नाच सुनते थे, मोहब्बत में निगाह करते थे। तो माहौल ने हमें सना खान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाया। फिर मेरे चचा उन्होंने इतना नाम बनाया, दोनों प्राइवेट परफॉर्मेंस थे, तो उनसे फिर इंकरेजमेंट। फिर मुझे मेरी अल्लाह ने कुछ तरन्नुम भी अच्छा दिया, आवाज अच्छी दी, उन्होंने मुझ पर मेहनत की। बेसिकली जो उन्होंने महफिल के आदाब सिखाए, नशिस्त व बर्खास्त और लोगों से मिलना, उठना, बैठना, पढ़ने के उसलूब बताए, तो ये मैं समझता हूँ कि जो लोग जीरो से शुरू करते हैं ना, हमने सना खानी 50 से शुरू की। माशाल्लाह माशाल्लाह, उनकी इंस्ट्रक्शन से, उनकी मोहब्बत से, उनके प्यार से। और जाहिर है वो एक फैजान भी होता है शख्सियात का, जैसा कि आपने अपने दादा हुजूर का जिक्र किया और फिर आपके चचा, तो मैं समझती हूँ शख्सियात का जो फैजान आपके साथ साथ चलता है ना, वो आपका बेड़ा पार कर देता है। जी बिल्कुल ऐसे फरमा रही है। मेरे वालिद ग्रामी भी बहुत अच्छी नात और बड़ी अच्छी किरात, उनका भी मेरे साथ बड़ा प्यार और बड़ा मुझे समझाते थे, सिखाते थे। जब मैं नौखेज था, स्कूल में जाता, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग था, तो सारे मुझे बड़ा, हमारे घर में हर माह मिलादे पाक का था, वो तो चीजें अंदर आती थी ना बच्चे के। अच्छा, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे ये बताइए, डांट कितनी खाई है आपने? डांट बस बच्चे खाते ही हैं डांट। नात के हवाले से कितनी डांट पड़ी है आपको? नहीं, नात के हवाले से कोई डांट नहीं पड़ी। नात के हवाले से हमेशा मोहब्बत ही फरमाई और मोहब्बत ही की उन्होंने। वैसे बचपन में शरारतों से पड़ जाती है डांट। हाँ, और ये बड़ी प्यारी डांट होती है। जैसे हमारे उस्ताद गिरामी जो थे वो भी हमें डांटा करते थे, और उस वक्त तो हमें समझ नहीं आती थी कि इस डांट के फवायद समरात क्या हो सकते हैं, लेकिन बाद में हमें ये चीजें रियलाइज हुई हैं। तो एनी हाउ मुदस्सिर भाई, अगर 2 लाइनें सुना दें शार नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो क्या ही बात है। जी मैं सुनाता हूँ। सितारे होंगे, सुभान अल्लाह,
ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، کوئے گل کس لیے گرتی ہے چھپائے چہرہ، سبحان اللہ، کوئے گل اس لیے گرتی ہے چھپائے چہرہ، کہ جیسو سرکار دو عالم میں سوارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت خوبصورت انداز، اور وہی وائبس اور وہی فیلنگز آ رہی تھیں جو کہ آپ کے بزرگوں کو سنتے ہوئے جو فیلنگز آتی ہیں نا، وہی آج تو چونکہ صبح سے ہی میں آپ کی فیملی کو سن رہی ہوں یوٹیوب پہ، تو میری تو کل بھی کیفیات ہی کچھ عجیب سی ہیں۔ تو اینی ہاؤ اللہ کریم آپ کے خانوادے کو سلامت رکھے مدثر بھائی، اور اسی طرح جس طرح سے آپ نعت کا فیضان بانٹ رہے ہیں، آپ کا خاندان نعت کا فیضان جس طرح سے تقسیم کر رہا ہے، میں سمجھتی ہوں آپ لوگوں کی دنیا تو بہت خوبصورت ہے، اللہ کریم نے آپ کو شان کی زندگی عطا فرمائی ہے، اسی طرح اللہ کریم آپ کو آخرت کی شانیں بھی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ ویلکم جی، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ جی سامعین کرام، امید ہے کہ یہ فون کال آپ لوگوں کے لیے بھی بہت انٹرسٹڈ رہی ہوگی، میرے لیے بھی بہت انٹرسٹنگ تھی، اور نعت جو مدثر احمد حمدانی صاحب نے جو نعت پیش کی، اپنے بزرگوں کی یاد انہوں نے تازہ کر دی، اور یوں لگا کہ ان کے بزرگ ہی وہ لائیو اس کو پڑھ رہے ہیں، اور بڑی ایک خوبصورت کیفیات سے سرشار حاضری انہوں نے پیش کی۔ اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ بچوں آپ ایک نعت شریف پیش کیجئے، ٹھیک ہے؟ پھر جو سرپرائز ہے نا میرا، وہ میں ریویل کرنے کی کوشش کروں گی، لیکن پہلے آپ لوگ نعت پیش کریں، ٹھیک ہے جی؟ اس سے پہلے میں بتاتی چلوں کہ حسن محمود ہمارے ساتھ ہیں، اور محمد ریان ظفر پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سراہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی بچوں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، کوئی منہ نہ لگاتا تھا مجھ کو، کوئی منہ نہ لگاتا تھا مجھ کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا مجھ کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا مجھ کو،
جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور بے شک یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی گرامی کا ہی کرم ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کی نظر ڈال دیتے ہیں، گویا اس کو تو اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہی لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس قابل بنائے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظروں میں آ سکیں، ان کی بارگاہ میں پیش ہونے کے قابل بن سکیں۔ تو سامعین کرام، اس وقت نعت پاک کے 2 اشعار میں پیش کروں گی جس کی فرمائش کی گئی تھی ہماری بہن رابعہ بٹ کی جانب سے۔ اللہ کریم ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں، لگی ہے پر نور پر میری میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، بنے ہیں دونوں
میرا بہت ہی پسندیدہ شعر ہے یہ کہ میرے قریب میرے چار ساز و بندہ نواز میرے کریم میرے چار ساز و بندہ نواز تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں فراز طور پہ وہ بے نقاب کیوں ہوتے کہ آشنا کی تجلی تھی آشنا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں سبحان اللہ صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد
محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على जी सामीन कराम, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपने दुरूद सलाम से अपनी जुबानों को तर रखा होगा। इतना खूबसूरत जिक्र हो रहा है, इतने खूबसूरत तज़किरे पाक यहाँ पर हो रहे हैं और दुरूद पाक के विर्द की जाने बढ़ने से पहले सामीन कराम मैंने आपसे बात की थी, एक सरप्राइज़ की मैंने आपसे बात की थी कि हो सकता है कि इसके बाद जब हम वापस आएँ तो मैं आपको एक सरप्राइज़ दूँ। तो वो सरप्राइज़ मैं रिवील करने जा रही हूँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मरगूब अहमद हमदानी साहब, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, नात के हवाले से एक अकेडमी की हैसियत रखते हैं और एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने फ़रोग़ नात के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दी और नात ही को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया। हमारे साथ मौजूद हैं मरगूब अहमद हमदानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है अंकल जी आपका? आप खैरियत से हैं? और मैं इतना खुश हूँ, मैं इतना एक्साइटेड हूँ, मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकती कि वो एक्साइटमेंट की वजह से मेरी हार्ट बीट तेज हो गई है। अल्लाह करीम आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए। अंकल जी कैसा फील होता है? हम तो चूंकि हमने जब भी बात की, जब भी तज़किरा किया, जब भी सोचा, जब भी नात शरीफ सुनी, तो आप दोनों भाइयों को साथ में, महबूब अहमद हमदानी और मरगूब अहमद हमदानी, इन दोनों नामों को हम हरगिज जुदा नहीं कर सकते थे, इकट्ठी ही बात करते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो अंकल जी कैसा महसूस होता है? आप ये रेडियो पाकिस्तान वालों में जुड़ा? बिल्कुल ऐसा ही है। रेडियो पाकिस्तान में जुड़ा, वहीं से हमने स्टार्ट किया। सब बहुत पुरानी बात है। बिल्कुल, रेडियो पाकिस्तान ने फ़रोग़ नात के लिए एक कलीदी और बहुत अहम किरदार अदा किया है, बहुत शुरू से भी और अब तक भी। आप देखिए कि 2021 आ चुका है, हमारे पास बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, लेकिन उसके बावजूद रेडियो जो है वो इटसेल्फ अपनी अहमियत बरकरार रखे हुए है। जी, जब कोई चैनल नहीं था, चैनल भी कोई नहीं था, टीवी पीटीवी भी नहीं था। जी ऐसा ही है। उस वक्त अल्लाह ने हमें आगाज कराया दोनों भाइयों को। बिल्कुल ऐसा ही है और मैं समझती हूँ कि आपकी जो शख्सियत का फैजान है वो जारी और सारी है अभी तक। मेरा पीटीवी की बात कर रहा हूँ मैं। पीटी वालों की अपनी बिल्डिंग नहीं थी, रेडियो पाकिस्तान के अंदर ही अपना ऑफिस बनाया था, स्टूडियो। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अंकल जी क्या, अगर हमें 2 लाइनें सुना दें नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मुझे मैं कलाम सुनाऊं, फिर कलाम तो और बड़े। आप अपनी मर्जी से, आपका जो दिल करे अंकल जी, आपका जो दिल करे आप सुना दें। हाँ जी, अरे एक तो पीटीवी का जहाँ में शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले जो सबसे पहला कलाम इधर पड़ा रेडियो पाकिस्तान में, मैं वो पेश करता हूँ। जी बिल्कुल। पीटीवी का तो वो मशहूर हुआ जब बच्चियां नबी के मीनार में गए। जी 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 बिल्कुल ऐसा ही है वो, लेकिन उससे पहले जो पहला कलाम पड़ा था, पहला रेडियो पे, मैं वो पेश करना चाह रहा हूँ। जी 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 जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। रहमत जाने सुखन सुखन रहमत
شارا کفر شکن اے پاک نبی رحمت ہمارے اے ختم رسول اے شاہ زبان اے پاک نبی رحمت ہمارے. ٹھیک ہے کافی ہے نا؟ جی بالکل کافی ہے، بالکل کافی ہے، اور بہت لطف آیا، بہت سرور آیا. اللہ کریم آپ کو لمبی زندگی عطا بالکل. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز کو سلامت. ہاں انکل جی یہ کلام ہمیں بھی نہیں بھولا، یہ ہم نے بھی یاد کیا ہوا ہے. انشاءاللہ میں بہت جلدی آپ کو سناؤں گی. ابھی بیٹا نہیں ابھی آپ میری کوشش ہے نا مجھ کو. جی جی پروگرام تو آپ پر ہی ہے، بچیاں بھی آپ پر پڑھی ہیں، اور میں نے بھی جو کلام پڑھا تھا وہ آپ کا ہی بنے ہیں دونوں جہاں. بنے ہیں دونوں. یہ بیٹا اسلام آباد میں نا 14 اگست کو بچوں کی شاعری میں بڑی آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ صاحب کے طور پہ کچھ نہیں کرتا کیا صاحب دیکھے نا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ کلام کی مجھے جب فرمائش ہوئی میں نے ایک دفعہ پڑھا تو اگلے سال میں نے آپ کو وہی کلام پڑھنا. پچھلے سال پڑھ دیا میں نے، کہتے نہیں جی وہی سنائیں. صاحب مطلب ضیاء الحق صاحب، مشرف صاحب، نواز شریف مطلب کتنے حکومتوں کے دور میں اللہ نے وہاں پڑھائی ہے 14 پرچم کشائی میں. تو گیلانی صاحب کے دور میں پھر مجھے فرمایا یہ آپ نے کلام پڑھنا. میں کہ 2 دفعہ پڑھ چکا ہوں، جیسے آپ کو بیٹا پسند آیا نا تو ان کو بھی پسند ہے. کہتے نہیں آپ نے وہی پڑھنا بنے دونوں جہاں سے آئے. 3 دفعہ اسلام آباد میں کلام پڑھائے تھے. اور اسی طرح دیکھیے اسی لیے یہ کلام جو ہے جو آپ نے بار بار ان کو پڑھا لوگوں کی فرمائش پر، تو یہ کلام آپ کی وجہ شناخت بن گئے نا، آپ کی وجہ پہچان بن گئے. اب جیسے ہی ہم نعت اس نعت کی پہلی لائن جیسے ہی ہم بولتے ہیں تو ساتھ ہی آپ کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بڑے شوق کی بات ہے. تو وہ بس انکل جی میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے آپ کو دنیا میں شان کی زندگی عطا فرمائی ہے، اسی طرح اللہ کریم انشاءاللہ آپ کو اخروی شانیں بھی ضرور عطا فرمائے گا. اور ہماری دعا ہے یہ شوق ملا نا، یہ شوق ملا یہ والدین کی طرف سے ہوتا ہے. ماں باپ کو جو شوق ہوتا ہے پھر بیٹے بیٹیوں کو یہ شوق آتا ہے. آپ کو بھی اللہ نے شوق عطا کیا ہے. جی بالکل بڑی خوش نصیبی ہے. بہت جزاک اللہ انکل جی، آپ کا بہت 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 سارا شکریہ کہ آپ نے ہم سے بات کی. تھینک یو ویری مچ. کوئی بات نہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. وعلیکم السلام، اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی سامعین کرام یہ سرپرائز تھا، ٹھیک ہے، یہ میری جانب سے سرپرائز تھا. ایکچولی انکل جو تھے وہ کمیٹڈ تھے کہیں پر، سو میں تھوڑا سا ڈاؤٹ فل تھی کہ میری ان سے بات ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی. پتہ نہیں وہ کال اٹینڈ کر سکتے ہیں یا نہیں، لیکن الحمدللہ انہوں نے کال اٹینڈ بھی کر لی. ہم سب نے ان کی آواز سنی، ان کی باتیں سنی. اللہ کریم ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اسی طرح سے وہ نعتوں کے ذریعے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف کے ذریعے سے دین کی خدمت کرتے رہیں. اور کچھ لوگوں نے ہمیں کمنٹس بھی کیے ہیں یہاں پر. احمد شاکر ہیں، رمشا سعید، کومل راجپوت، عصمت بانو، محمد سلیم شیخ، اور تھینک یو ویری مچ طارق کلیم صاحب. ہمارے پروڈیوسر کی بہت ایفرٹس ہیں اس پروگرام کے لیے جناب. سب سے پہلی ایفرٹ اور بنیادی ایفرٹ تو یہ ہے کہ یہ پروگرام ہم کنڈکٹ کرنے میں کامیاب ہو سکے. ادروائز اس پروگرام کا جو ڈیکورم تھا وہ ٹوٹلی چینجڈ تھا. ہم اس کو مولڈ کر کے اس سیگمنٹ کی جانب لے کر آئے اور فرائیڈے کے ساتھ ہم نے اس کو منسوب کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور دوسرا آج کے لیے تو شکریہ اس لیے بھی کہ وہ مجھے وہاں سے کمنٹس لکھ کے مجھے بتا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا سا مانیٹر مجھ سے دور ہے تو اس لیے سے مجھے بہت دقت ہو رہی تھی. تو وہ تمام کمنٹس اور فون کالز جو آ رہی ہیں اس کے حوالے سے مجھے اسسٹ کر رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور بہت بہت شکریہ علیزہ بطول آپ کا، زینب بطول آپ کا بہت شکریہ معاف کیجیے گا. اور بہت خوبصورت نعتیں آپ نے پڑھی اور یقیناً آپ نے ان کو فالو کیا، دونوں شخصیات کو، اور ان کی نعتوں کو یاد کیا. تو بس یہی میری آپ کے لیے ایک نصیحت بھی ہے کہ یہی جو پلیٹ فارم ہے، یہی جو ایک رستہ اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اس رستے پر آپ چلتے رہیں. اور اسی رستے پر چلتے ہوئے آپ اپنی دنیا کو بھی انشاءاللہ آسان کر لیں گے، اپنے لیے بھی اور اپنے والدین کے لیے بھی، اور انشاءاللہ آپ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی رستوں کو ضرور آسان کریں گے. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ.
جی سامعین کرام، امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کے لیے سیر حاصل رہا ہوگا، سودمند رہا ہوگا، اور پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. لیکن اس وقت جو ہمارا سیگمنٹ ہے نعت وسیلہ نجات، وہ اپنے اختتام کو پہنچا، لیکن پروگرام صدائے پاکستان ابھی جاری ہے. تو پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک قوالی، اس کے بعد انشاءاللہ خبروں کا سلسلہ ہوگا، اور خبروں کے بعد آپ کو اللہ حافظ کہیں گے.